تعالیٰ بھی اس میں خوشی کا اظہار فرماتا ہے. جہاں بندے ہو کر خوشی مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے اپنی حیثیت بھر جب ہم خوش ہوئے تو نعرے لگا کر ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. ہم نے کھانا کھلا کر خوشی کا اظہار کیا. ہم نے جلوس میں حاضر ہو کر خوشی کا اظہار کیا. ہم نے اپنے اپنے حیثیت سے خوشی کا اظہار کیا. وہی اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کرنے کے بعد جو خوشی کا اظہار فرمایا, رب تبارک و تعالی جو خوش ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے اس خوشی کا اظہار کس طرح فرمایا. رب تبارک و تعالی نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح فرمایا. ہم بندے ہیں, ہم اپنی حیثیت کے حساب سے ہم نے خوشی کا اظہار کیا. وہ خالق و مالک ہے, اس نے اپنی شان کے مطابق خوشی کا اظہار کیا. اور اس کی شان کے مطابق خوشی کا اظہار کیا ہے دوستوں اور بزرگوں؟ جب رب تبارک و تعالی حبیب کو بنا کر خوش ہوتا ہے تو خدا کی خوشی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک پر توجہ فرماتا ہے. خدا کی خوشی سے سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی جو خوشی ہے اس خوشی کا اظہار کیسے ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا, خدا کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح و تحلیل سے شروع ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوا, نور محمدی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی, نور محمدی خوشی کا اظہار, اس خوشی کا اظہار نور محمدی خدا کی تعریف شروع کرتا ہے. دنیا میں یہ دنیا بنی نہیں تھی, نہ زمین نہ آسمان نہ کچھ نہیں تھا, صرف ذات الہی, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اسے پہچانا جائے تو اس نے اپنے حبیب کی نور پاک کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے نور محمدی پیدا ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب نور محمدی کو پیدا فرماتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. خوشی کا اظہار سب سے پہلے کس حساب سے ہوا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوا تو اس کا اظہار جو ہے نور محمدی تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے خوشی کا اظہار شروع کرتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ آرام سے سنیے, میں جو ہے ہلکا کر کے بھی بعد میں بولنے کی کوشش کروں گا. رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خوشی کا اظہار فرمایا. کسی نے پہلے خوشی نہیں منائی, یاد رکھو. کسی مخلوق نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. سب سے پہلے جس نے خوشی کا اظہار کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی خوشی سے خوش ہوتا ہے, اور خوشی خدا کی طرف سے. خوشی کس کی جانب سے ہے؟ خدا کی جانب سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. خوشی کا تعلق خدا سے. اللہ تبارک سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوا تو نور محمدی بننے کے بعد جو سب سے پہلے کام ہوا وہ خوشی کا کام ہوا. دوست, سب سے پہلے خوشی کا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا اور نور محمدی خود بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. رب تبارک و تعالیٰ نے خود نور محمدی کو پیدا فرمایا, اور نور محمدی کو پیدا کر کے خود بناتا ہے اور خود خوش ہوتا ہے.
رب تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا، خود بنا کر خود خوش ہو اور ہمیں حاصل ہوئے ہیں حضور، تو ہم حاصل ہونے پر خوشی نہ منائیں تو کس نام کی امتی ہیں؟ بولے بنانے والا بنا کر خوش ہو رہا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا، خدا کی خوشی سے نور محمدی بولنا شروع کیے، نور محمدی نے بولنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی سے۔ اور نور محمدی نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خدا کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیا، خدا کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیا۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری وہ شان ہے، تیری وہ شان ہے، تیری وہ شان ہے، نور محمدی بیان کرنا شروع کر دیتا۔ مخلوق میں سب سے پہلے پیدا ہونے والی ذات نور محمدی ہے، نور محمدی سب سے پہلے پیدا ہونے والی، اور پھر سب سے پہلے جس نے تعریف کی، خدا کی تعریف و توصیف بیان کی، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوستو، حضور کی پیدائش پر خوشی منانا یہ خدا کا طریقہ ہے، اور حضور کی پیدائش پر خوش ہو کر عبادت کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ حضور کی پیدائش پر خوش ہو کر عبادت کرنا، تعریف و توصیف بیان کرنا، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو حضور کی پیدائش وہ ہے جس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور حضور بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور حضور بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور کی پیدائش، خدا نے جو خوشی کا اظہار کیا اسے نعت کہتے ہیں دوستو، اور حضور نے جو کچھ خوشی کا اظہار کیا اسے حمد کہتے ہیں۔ حضور نے جو کچھ خوشی کا اظہار کیا وہ حمد ہے دوستو، خدا نے جو کچھ تعریف کی وہ نعت ہے۔ خوشی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے، ان کے نور پاک کو پیدا کر کے، رب تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا جو اظہار کیا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کی پیدائش پر خوش بھی ہوتے ہیں اور خدا کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ خوش ہونا یہ خدا کا طریقہ ہے اور شکریہ ادا کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ خوش ہونا یہ خدا کا طریقہ ہے اور شکریہ ادا کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ جلوس کیا ہے؟ خوشی کی ایک شکل و صورت ہے۔ یہ جھنڈے لگانا کیا ہے؟ یہ خوشی کی ایک شکل و صورت ہے۔ یہ نعرے لگانا ہے خوشی کی ایک شکل و صورت ہے۔ یہ بانٹنا ہے خوشی کی ایک شکل و صورت ہے۔ ہم خوشی بھی مناتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا فرمایا، پیدا کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ اب وہ نور محمدی رب تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا کروڑوں سال اللہ کے قرب میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کرتا رہا۔ ایک سال دو سال نہیں، 1500 سال ہوئے تو کتنا لمبا عرصہ ہوا ہمارے راستے۔ 2025 چل رہا، کتنا لمبا عرصہ ہوا ہمارے راستے۔ 2025 بولے تو 2000 سال گزرنا بولے تو کتنے سیران گزر گئے ہمارے۔ 2000 سال گزر گئے، 1500 سال گزرنا کتنا مشکل ہو ہمارے راستے۔ 1500 سال سے ہم جو ہے جشن ولادت مناتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔
2000 سال سے یا 6000 سال سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو 6-7 ہزار کا عرصہ کہا جاتا ہے. 6000 کچھ ایام جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کو 6000 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے ہزار سال؟ 6000 سال. بعض لوگ 7000 کہتے ہیں, بعض لوگ 9000 بھی کہتے ہیں. 6000 سال کا عرصہ ہی مان لیجیے. 6000 سال گزرنے میں ایک لمبا عرصہ لگا, ایک لمبا وقت کہ فقط جو ہے 1000 2000 1500 5000 6000 سال کا عرصہ گزرنا ہمارے لیے دشوار ہے. اور بے شمار لوگوں نے تعریف کی اتنے عرصے میں 1500 سال میں بے شمار لوگوں نے تعریف کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بے شمار لوگوں نے, سارے لوگ پہلے بھی کرتے رہے, آج بھی کر رہے ہیں, قیامت تک کرتے رہے. حضور کی تعریف قیامت تک کرتے رہے اور کرتے جا رہے ہیں. ساروں نے حضور کی تعریف بیان کی, لیکن خدا نے بھی حضور کی تعریف کی ہے دوستو. ہم مخلوق نے حضور کی تعریف کی, حضور کی شان بیان کی ہماری حیثیت سے, اور خدا نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی اپنی شان کے مطابق. اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام, آپ کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فضیلت عطا فرمانے والا ہے. فضیلت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تعریف فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ حضور کو خود فضیلت دینے والا اور دے کر پھر تعریف فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مقامات, سارے مراتب رب تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے. سب کچھ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے حبیب کی تعریف بیان فرماتا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. یعنی آپ کا جو بھی وقت گزر رہا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بھی وقت اب گزر رہا ہے, آنے والی گھڑی اس سے بہتر ہوگی. آنے والی گھڑی اس سے بہتر ہوگی. یعنی دن بدن جو ہے آپ کا چرچا بڑھتا جائے گا. دن بدن جو ہے آپ کی شان بلند ہوتی جائے گی. دن بدن شان بلند ہوتی جائے گی, جبکہ بندے ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ان کی تعداد بڑھتی رہے گی, ان کی تعداد جیسی تعداد بڑھتی رہے گی ویسے جو ہے تعریف کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ, رب تبارک و تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے. اب اس کی تعریف تو گھٹتی بڑھتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تعریف فرما دے, اللہ تبارک و تعالیٰ جب شان عطا فرما دے, تو اس کی تو جو گھٹنا بڑھنا نہیں ہے, وہاں تو ایک ہی ہے. جب شان عطا فرماتا ہے تو ویسی ہی ہے. ایسا نہیں پہلے جو ہے شان جو ہے دیا ویسا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا. جب سب کچھ اس نے عطا فرما دیا اور ساری نعمتیں آپ پر تمام فرما دی, ساری نعمتیں مکمل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. حضور پر نعمتیں تمام ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ حضور کا چرچا جو ہے بڑھتا رہے گا. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے جو بہتر ہے
وہ ہمارے اعتبار سے ہے دوست، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پر تمام نعمتیں تمام کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دینا تھا سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بخار تھا اور سر درد تھا، آخر وقت میں آپ کو جو ہے بخار تھا اور سر درد تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پورے صحابہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں یہاں سے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر بولے تو بہت بڑا حوض ہو، اس میں جنت سے ندیاں گرتی رہتی ہیں، یہ دودھ کی اور شہد کی ندیاں جو ہیں، جنت سے جو ہے دودھ اور شہد کی ندیاں اس میں گرتی رہتی ہیں، اتنا بڑا حوض ہے۔ اور اس کے اوپر پیالے کتنے رہتے ہیں، اس کے اوپر یعنی کٹورے، پانی پینے کے کٹورے جو ہے وہ کتنے رہتے ہیں، جیسے ستارے ہیں، دیکھو آپ جتنے ستارے ہیں ویسے ستاروں کی طرح کٹورے ہوتے ہیں وہاں پر۔ وہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے ہاتھوں سے وہ جام کوثر پلائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ ایسا پانی ہوتا ہے، دیکھیے آپ، محشر میں سب کو پیاس لگتی ہے، محشر میں، میدان محشر میں سارے پیاسے ہوتے ہیں، سب کو پیاس لگتی ہے، لیکن جب حوض کوثر سے پانی پیتے ہیں، اور پانی کون دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھر بھر کے دیتے ہیں پیالے۔ حوض کوثر سے پانی پینے کے بعد وہ اتنا ٹھنڈا، اتنا میٹھا، اتنا لذیذ، اتنا لذت دار پانی ہوتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا تو اس کی ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس نہیں لگتی، اسے حوض کوثر سے پینے والے کو پیاس نہیں لگتی۔ اس لیے جنتی جنت میں جانے کے بعد پیاسا نہیں رہتا ہوں، جنتی جنت میں جانے کے بعد پیاسا نہیں رہتا۔ جب قیامت کے دن حوض کوثر پر انسان پہنچے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پہچان لوں گا۔ حضور پہنچنے والوں کو پہچان لیتے ہیں، نہیں تو انہوں سب جنے آگے بھی حوض کوثر کے اوپر ٹھہرے تھا۔ حوض کوثر کے اوپر جو ہے انہوں نہیں آ سکتے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی وہی حوض کوثر پر۔ اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ اسے حوض کوثر پہنچنا کیا، حوض کوثر کا راستہ ہی نہیں ملتا، اسے حوض کوثر کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اور جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہو، جس کے دل میں محبت رسول ہو، جس کے دل میں ادب رسول ہو، جس کے دل میں تعظیم رسول ہو، قیامت کے دن وہ جہاں کہیں ہو وہ دور ہی سے حضور کی خوشبو کو سونگھتا ہوا حوض کوثر کو پہنچ جائے گا، فقط خوشبو مصطفیٰ کو سونگھتا ہوا حوض کوثر تک پہنچ جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جو ہے اپنے عاشقوں کو پانی پلاتے رہیں گے۔ پیاس کے وقت اگر آپ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ شدت کی پیاس ہو، بہت زیادہ پیاس ہو، پیاس کے وقت پیاسے انسان کو پانی پلانا، اور پیاسا انسان وہ پانی پر کتنا خوش ہوتا ہے، وہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خدا خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی پیاسا پانی پیتا ہے، پینے والا انسان ہے، جب وہ پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اس بندے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جو جسے جتنا خوش کرتا ہے اللہ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں، آپ سے وہ جتنا خوش ہو رہا ہے، دیکھیے اس سے زیادہ آپ سے خدا خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ سے خدا خوش ہوتا ہے، آپ اسے جو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ ایک عام انسان کو دنیا میں پانی پلائیں تو اللہ تبارک و تعالی پانی پینے والے سے زیادہ پانی پلانے والے اور پانی پلانے والے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ تو اب قیامت کے دن جب وہاں حقیقت میں پیاسے ہوں گے لوگ، دنیا کی پیاس جدا ہے، قیامت کی پیاس جدا ہے دوستو۔ وہاں کی پیاس بہت شدت کی پیاس ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی، تو سخت پیاس کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشاقان مصطفیٰ ایک کے بعد دیگرے ایک دو جنے نہیں رہتے، وہاں یاد رکھو آپ، ایک دو جنے کروڑوں سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ کیا بھی تمہیں 5-10 جنے، ایک 50 جنے بولے دوڑ کے لوگ آئے گا، ایک 5,000 جنے 10,000 جنے اگر بولے تو یہاں ان کچھ دینا بولے تو ٹائم ہو جاتا یا، لیکن وہاں جو ہے کروڑوں سے لوگ ہوتے ہیں، گنت کروڑوں بھی بول رہا ہوں، گنتی میں بھی نہیں آ سکتے۔ اب سوچو آپ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پھر اخیر تک جو ہے قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ساروں کو حضور ہی پانی عطا کریں گے، ساروں کو حضور کے ذریعے سے ہی پانی نصیب ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی تعداد جب پانی پی کر خوش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حضور سے کتنا خوش ہوگا، اور وہ پیاس جب پیتا انسان بجھ جاتی ہے۔ پھر محدثین فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب پیاس بجھ گئی تو پھر جنت میں اچھے پانیاں، وہاں جو ہے شربت، وہ پینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جو ہے جنت میں شاد کی ندیاں بہتی ہیں، یہاں 1 کلو 2 کلو شاد نہیں ملتا، وہاں کیا ہے شاد کی ندی ہوتی کہتے ہیں، شاد کی ندیاں بہتی ہیں وہاں، شہد کی، دودھ کی ندی بہتی کہتے ہیں، یہاں کہاں بھی ہے کیا اور کیا بھی نہیں۔ پانی کے ندیاں دیکھنا کر بولے تو موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بارش کا موسم آنے کے بعد جو ہے پانی ندیاں جو ہے بھرتی ہیں، لیکن وہاں جو ہے دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں، اور پھر وہ دودھ شہد ویسا نہیں ہوتا، اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے، پینے والا جب پیتا ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے، پینے والا جب پیتا ہے تو مست ہو جاتا ہے۔ یہاں کا پیا تو ہوش نہیں رہتا، وہاں کا پیا تو بالکل ہوش نہیں رہتا۔ جب پیتا ہے پینے والا مست ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، جنت کی نہروں میں خوشبو ہوتی ہے، اور حوض کوثر میں جو شہد اور دودھ آتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ جب انسان اسے پیتا ہے، پینے کے بعد مست ہو جاتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ اس میں جو خوشبو ہوتی ہے، جنت کے دودھ اور شہد کی ندیوں میں اور حوض کوثر میں جو خوشبو ہوتی ہے، خوشبو پینے کے بعد خوشبو سن کر انسان جو مست ہو جاتا ہے، وہ خوشبو کوئی اور نہیں، وہ خوشبو محمد ہوا کرتی ہے، وہ حضور کی خوشبو ہوتی ہے دوستو۔ جب انسان حوض کوثر سے پانی پیتا ہے تو حضور کی خوشبو کو اپنے بدن میں محسوس کرتا ہے، حضور کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جب حضور کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ کچھ نہیں، میرا پیٹ ہمیشہ کے لیے بھر گیا، میری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ کیوں؟ کہ اب اس کے بدن میں خوشبو محمد پیدا ہو چکی ہے۔
اب اس کے بدن میں حضور کی خوشبو. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے بدن میں کچھ خوشبو پہنچے تو ان کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جو خود سراپا نور ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو خود خوشبودار ہیں، بلکہ خوشبودار نہیں، خود خوشبو ہے. ایک ہوتا ہے خوشبودار، خوشبو رکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے خود خوشبو. حضور کی ذات تو خود خوشبو ہے. جب انسان اس خوشبو کو اپنے اندر پاتا ہے تو انسان کی روح جو بے چین و بے قرار ہوتی ہے، انسان کی روح جو بے چین و بے قرار ہوتی ہے، یہ ہماری روح جو ہمارے اندر ٹکی ہوئی ہے، یہ ہمیں اللہ کے بندے ہیں بول کو نہیں ٹکی. یاد رکھو، آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. آپ ہمارے اندر جو روح ٹکی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب جثہ اور ڈھانچہ پیدا فرمایا، جب سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد اللہ، ڈھانچہ کچا نہیں تھا، سوکھنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا اسے. پھر 40 دن کم و بیش 40 دن تک سوکھتا رہا. سوکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اس ڈھانچے کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے خیال فرمایا کہ اب جو ہے اس کے اندر روح پھونکی جائے. رب تبارک و تعالیٰ روح کو، جسم سے پہلے روح بنی ہے. روح کب بنی ہے؟ جسم سے پہلے روح بنی ہے. جسم بعد میں بنا ہے، پہلے روح بنی ہے. انسان کی روح پہلے بنی ہے، اس لیے جو پہلے ہوتے ہیں وہ اصل ہوتے ہیں. یاد رکھو، وہ پہلا ہے، اصل ہے. یہ جسم بعد کا ہے، سڑنا گلنا شروع جس کا، انہیں سڑتا بھی، گلتا بھی، مار بھی لگتا، سب ہوتا ہے. اسے روح کو مارا پڑے دے گا. میری روح بہت مار کھائی آج کر بولتا ہے کیا کون؟ میرا جسم اچھا سے جی لیکن روح کو بہت مارا پڑے گا. جسم اور روح میں، روح پہلے پیدا ہوئی ہے، روح پہلے پیدا ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جثے اور ڈھانچے میں روح بھرنے کا ارادہ فرماتا ہے. روح کو بھیجتا ہے کہ اندر جا کر رہ جا، بیٹھ جا. روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں داخل ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی دوستو، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، فوراً بے چین ہو کر باہر نکل جاتی ہے. بے چین ہو کر باہر نکل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، روح تو اندر کیوں نہیں ٹک رہی؟ روح کہتی ہے کہ الہی، میں اس اندھیری کوٹری میں کیسے رکوں؟ میں اس اندھیری کوٹری میں کیسے رکوں؟ آج ہم سمجھتے ہیں، دیکھو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا، یہ اندھیرا گھر ہے دوستو. ہمارا جسم یہ اندھیرا گھر ہے. ہمارے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے. ہمارے جسم میں اندھیرا بھرا ہوا ہے، اور حضور کے جسم میں اندھیرا نہیں ہے. یاد رکھو، ہمارے جسم میں اندھیرا ہے، حضور کے جسم میں اندھیرا نہیں ہے. اس واسطے حضور کے جسم سے سایہ، حضور کے جسم کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اندھیرا نہیں. اندھیرا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز رکاوٹ بننے والی ہو. جب کوئی چیز، روشنی سے کوئی چیز رکاوٹ بننے والی ہو، لائٹ سے کوئی چیز روکنے والی ہو. کپڑا اگر ہاتھ روک لیا میں تو یہ ادھر اندھیرا ہے، ادھر اجالا ہے. ادھر اندھیرا ہے اور ادھر اجالا ہے. رکاوٹ بننے والی کوئی چیز آ گئی تو اندھیرا ہو گیا. ہمارے اندر اندھیرا ہے، حضور کے اندر اندھیرا نہیں ہے دوستو. اس واسطے کہ ہمارے اندر
रुकावट बनने वाली चीजें भरी हुई हैं, और हुजूर का जिस्म पाक तो मुकम्मल नूर ही नूर है दोस्तों, वहां तो नूर ही नूर है। जिस्म देखने को जिस्म ही, देखने को जिस्म ही, हाथ मुबारक, पैर मुबारक, आंख मुबारक, देखने को जिस्म ही, लेकिन वो जिस्म हमारे जिस्म की तरह नहीं है दोस्त, वो जिस्म हमारे जिस्म की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे जिस्म में अंधेरा है और हुजूर के जिस्म में उजाला ही उजाला है। और उजाला हमेशा उजाला ही रखता है, वो अंधेरा नहीं रखता। और अंधेरा जो है, उजाला जैसे ही हटा, ये अंधेरा जो है इसके अंदर छा जाता है, ये अंधेरा ही अंधेरा है इसके अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जो है अंधेरा नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रूह अंदर दाखिल हुई, फौरन बाहर निकल आई। रूह ने कहा कि इलाही, इस अंधेरी कोठरी में मैं कैसे रहूं, चूंकि रूह नूर की जगह रहती, और रूह खुद नूर है। रूह क्या है? खुद नूर है। साइंस पढ़ने वाले जानते हैं करंट कहा जाता है इसे, ट्रेडिशन है इस हिसाब से, जो भी पढ़े लिखे हैं वो लोग जानते हैं कि जो है रूह खुद एक नूर है। रूह क्या है? खुद एक नूर है। रूह अर्ज करती है कि इलाही, मैं इस अंधेरी कोठरी में कैसे रहूं, जबकि खुद उजाला है उसके अंदर। रूह के अंदर उजाला रहते हुए भी रूह अर्ज करती है कि मैं इस अंधेरी कोठरी में कैसे रहूं। तब अल्लाह तबारक व तआला रूह से फरमाता है, ठीक है रुक जा, मैं तेरा इंतजाम करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जुस्से और ढांचे मुबारक में नूरे मोहम्मदी को रखता है। नूरे मोहम्मदी को अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जुस्से और ढांचे में रखता है। नूरे मोहम्मदी को रखकर फिर अल्लाह तबारक व तआला रूह से फरमाता है कि अंदर दाखिल हो जा। फरमान के मुताबिक रूह अंदर दाखिल होती है, रूह अंदर दाखिल होती है, अब बाहर नहीं निकलती। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ रूह, अब क्या बात है कि तू अब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं? रूह अर्ज करती है कि इलाही यहां बहुत सुकून है। रूह की अर्ज करती है, इलाही यहां बहुत सुकून है। रूह को जो सुकून मिला नूरे मोहम्मदी से मिला है दोस्त। हमारे और तुम्हारे में ये जो जान टिकी हुई है, ये हमारी बदौलत नहीं, ये हमारे कारनामों की वजह से नहीं, बल्कि नूरे मोहम्मदी की बरकतों से टिकी हुई है। हुजूर के नूरे पाक की बरकत से हमारे अंदर रूहें टिकी हुई हैं। और रूह बजाते खुद नूर होकर, रूह बजाते खुद नूर होकर बगैर नूरे मोहम्मदी के टिक नहीं सकी। खुद नूर होकर बगैर नूरे मोहम्मदी के टिक नहीं सकी। इससे मालूम होता है कि जहां हमारे जिस्मों का वजूद हुजूर के नूरे पाक से, हुजूर के सदके हमारे जिस्म बने हैं, वही हमारी रूहें भी हुजूर के सदके बनी हैं दोस्तों। हमारे अंदर जो रूह है वो हुजूर के सदके है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके। रब तबारक व तआला फरमाता है कि तुम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी का इजहार करो, और खुशी का इजहार चाहे जिस अंदाज में करो, शरीय हुदूद में रहते हुए, चाहे जैसे करो, खा पी कर करो या रोजा रख कर करो, नमाज पढ़ कर करो, नारे लगा कर करो, झंडे लगा कर करो, लाइटिंग लगा कर करो, जैसे करना है सो करो, लेकिन हुजूर की पैदाइश की खुशी करो जरूर। जैसे करना है सो करो, लेकिन करो जरूर। और अब देखिए आप, एक बच्चा पैदा हुआ तो हमें खुशी होती है, अल्लाह की नेमत मिली हुई। खुद हमारे अंदर जो रूह आई है, ये अल्लाह के हबीब का सदका है दोस्त।
ہماری زندگی حضور کا صدقہ، ہماری زندگی، یہ جو ہماری زندگی ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ حضور کے صدقے نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا، بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے جسے اور ڈھانچے میں رکھا جاتا ہے، جس کی برکتوں سے، نور محمدی کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پورے جسم پر ناخون کا لباس عطا فرمایا۔ پورے جسم پر جنتی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا۔ جنت میں ہمارا اور تمہارا لباس کیا؟ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں کیا تھا؟ ناخون کا لباس۔ کئی کا تھا؟ اس واسطے کہاں بھی دھول بیٹھتی ناخونوں کے اوپر بیٹھی تھی، کس کی رنگ راڑا اڑا تو بھی ناخن چمکتے رہتا اس کا۔ انسان رنگ راڑا ہو جاتا ہونے سے، یا اندر کالے کالے ہوئے رہتے ہیں، اس کے کپڑے گندے رہتے ہیں، اس کا بدن گندا ہوئے رہتا، انہیں جو ہے 2 مہینے 3 مہینے سے پانی بھی نہیں پکڑے رہتا، انہیں گندگی ظاہر رہتی اس کے اوپر، خوب گندا رہتا، بو آتے رہتی۔ کبھی ناخن سے بو آتی ہے دیکھو آپ، اور کبھی ناخن پر میل جمع ہوتا ہے، بولیں گے تمہیں دکھتا اندر جمع ہوتا ہو، نیچے ٹھہرا تو اوپر دکھتا ہو، نیچے ٹھہرا ہو پیا کہیں بولو، تمہیں ناخن کٹ کر لو کہاں ٹھہرتا ہو؟ ناخن کٹ کر لے تو کیا بھی نہیں ٹھہرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جنت میں جو لباس، حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں لباس عطا فرمایا تھا، وہ ناخون کا لباس تھا۔ کئی کا لباس تھا وہ؟ پورا جسم ناخون۔ جب جنت سے نکلنے کا وقت آیا، جب جنت سے جب خطا ہوئی، جب گیہوں کا دانہ کھائے، گیہوں کا دانہ کھانے کے بعد جب خطا اجتہادی ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ خطا ہوئی آپ سے، جب آپ کا لباس اتار لیا، لباس کیا تھا وہ؟ ناخون کا لباس۔ نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں میں اسے باقی رکھا۔ جنت کے لباس کو نشانی کے طور پر ہاتھ اور پیر میں، اس واسطے بولتے ہیں، دیکھو آپ ہماری زبان میں بولتے ہیں بہت زیادہ ہنسنے لگے تو کیا دیکھنا؟ کیا دیکھنا؟ ناخن دیکھے تو ہنسنا کیا ہو جاتا؟ رک جاتا، کنٹرول ہوتا، رکتا۔ بہت زیادہ ہنسی اگر آئی تو اس وقت جو ہے ناخن دیکھنے کا حکم کہ بھئی تم ناخن دیکھو۔ مور خوب ناچتا، بعد میں جب پیران دیکھا تو کیا ہوتا انہیں؟ رونے لگتا۔ پیران دیکھے تو کیا ہوتا اسے؟ رونا آتا۔ اپنی خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہو کر خوب ناچتا ہے مور، لیکن جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا۔ سب پورا خوبصورت پیر دیکھ کر انہیں بھی ہمارا بھینس رہے جیسا، ہم کو ناخن نہ دیکھے تو ہنسنا جاتا، اسے پاواں دیکھے تو اس کا ناچنا کیا ہنسنا ہی ہے، اس کی خوشی ہے۔ ہماری خوشی ناخن نہ دیکھے تو جاتی، اس کی خوشی پیرا دیکھے تو جاتی۔ کہے گا تو انہیں جنت میں ہو، انہیں بھی ہمیں پارٹنرشپ نبھائی وہاں جنت میں جو ہے انہیں دروازے کے اوپر تھا۔ سنی شاید میں بولوں گے نہیں بولوں؟ نہیں بولوں، اکثر بولتے ہوں انہیں جنت میں جو ہے دربان، انہیں جنت کے دروازے پر مور ہے، مور جو ہے رکھوالی کرنے والا دربان، انہیں دیکھتے رہنا۔ جب شیطان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی تو اس وقت جو ہے شیطان سوچتا میں اسے سجدہ نہیں کر کو جہنم کا حقدار ہوا،
इन्हें मस्त सब जने से सजदा करा ले को जन्नत में मस्त बैठा तो ही नहीं है सोच। उन्हें कहता कैसा भी कर को इनको बाहर निकालना, आदम हवा को कैसा भी कर को जन्नत से बाहर लाना। उन्हें प्लान डालना शुरू करता कि कैसा भी कर को मैं बाहर निकाल। संकट था उसे, इनो मई जो है मुझे बाहर फेंके अल्लाह और इनको जो है जन्नत में जगह दिया। इनको जन्नत में जगह दिया, मुझे बाहर डाला, जन्नत में नहीं है मुझे जगह। इस वास्ते मई नहीं हैगा तो इनो भी नहीं रहना होता। बच्ची की तीर दिन बच्ची की तीर दिन दर्जने उन्हें नहीं तो हमें भी नहीं हुई। देखे नहीं ऐसा है कि बार क्या करती है वो, क्या भी पीने का जरा समझो। तू ले मैं लेने में एकला क्या करता, लिडाक छोड़ता न तुझे न मुझे, लिडाक छोड़ेंगे किसी भी न को हफ्ता फिर लिडाक। तू उसे बहुत तकलीफ हुई कि मैं इनकी वजह से मैं बाहर निकला। इनो देखे तो जन्नत में मस्त खा रही पी रही, फिर मैं खुशी खुशी से टहल रही। इनो मस्त खुशी खुशी से टहल रही। मैं देखे तो यहाँ बाहर परेशान हैरान हूँ। नहीं फिर इनको क्या भी प्लान कर को बाहर निकालना सोचता शैतान। अब प्लान क्या करता बोलो ने, जन्नत में तो जा नहीं सकता था, दाखिला उसका बंद हुआ था। जब दाखिला बंद हुआ तो अब जाना कैसा। तो उन्हें क्या करता, मोर सी दोस्ती करता। कहाँ भी जाना करे तो पहले गेटमैन सी जरा ताल्लुकात पैदा करते हैं। जब ताल्लुकात पैदा करे तो क्या नहीं तो क्या रास्ता निकलता चल कर को। नहीं 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 कहे हुए भी तब भी एक मुंह का रास्ता निकलता। बोल को क्या करता उन्हें, मोर सी दोस्ती पैदा करता। बोलता देख बा मैं तो इतना परेशान हाल हूँ, मैं क्या गलती कर रहा था ऐसा, मैं क्या बोला गलत बोला। मैं जो है अल्लाह को सजदा करता हूँ कर बोला, आदम को नहीं करता हूँ कर बोला। अब अल्लाह जो है मुझे उसकी सजा में जो है बात नहीं माना। बोल को मेरे ऊपर लाने भेजा, मैं क्या करूँ बात, देख मेरे ऊपर रहम खा। अगर बोल को ने परेशान हो को भोली सूरत बता को मोर को बोलता। मोर क्या करता भाई, अब होता देखो लोग भाई ठहरो जी मैं जरा कोशिश, पहले उन्हें बातें सुनता हूँ नहीं पूरा सुन 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 को वह ऐसा है, ठहरो मैं जरा कोशिश करता हूँ, ठहरो क्या तो क्या एक आइडिया सोचिंग ठहरो बता। मोर क्या करता उन्हें अंदर जो है इधर से उधर खुशी खुशी फिरने वाला अंदर सांप रहता वहां। जब सांप कितना खूबसूरत कौन सा भी नहीं, याद रखो आप, सांप बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है। सांप क्या है, वो जहर की वजह से जो है सबसे खतरनाक है। लेकिन खूबसूरती में बहुत, अगर जहर नहीं रहता तो देखो सबके घर में सांप पालते थे। आज उतना खूबसूरत खेलने के वास्ते उतना खूबसूरती छे। सांप के अंदर अगर जहर नहीं रहता तो हर घर में सांप रहते थे। अब जहर डाल के जो है कौन भी इसे रखना क्या है कर बोले दोनों बाहर जाती है। तू बाहर गए तक में अंदर नहीं आती है। ना तो दूर बात तो कब तक तू बाहर नहीं निकलता, हमें नहीं चैन से नहीं सोते। उधर गया कर बोले तो पूरा कार्ड को सटे कर बोले तो भी चैन से नहीं सोते। रात में जरा कर क्या बात है वो कहीं को डर बैठे से सांप का अंदर रहा तो। अब जहर है कर बोल को डर, तुमने मालूम है जहर नहीं है भाई, सांप के मुंह में जहर नहीं, खत्म है कर बोले तो तुम्हें क्या करते थे, सांपा को जो है मस्त तुम्हारे ब्यागा में रख ले, वो गाड़िया में रख ले, को इधर उधर फिरते थे सांपा को। तुम्हें मस्त तो सामने ठेरे रहता था, तुम्हें जाते रहते थे गाड़ी में पटा ले। लेकिन क्या करना, उन्हें अंदर रखता, जन्नत में था उन्हें भी। मोर बाहर दरवाजे को, सांप जन्नत के अंदर, उन्हें इधर उधर सैर करते रहता था। अल्लाह बना के रखा मखलूक वहां। वो सांप जो है, मोर क्या करता, सांप को टाटा करता। ये जो है रिवायतें हैं दोस्तों और बुजुर्ग, मैं आपको आसानी के साथ मैं जो है समझ में आने के वास्ते के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रिवायतें हैं, किस्सा कहानी रिवायतें हैं ये बाकायदा। तो सांप जो है, सांप से मोर जो है दोस्ती बनाता। आहिस्ता हो के सांप मोर के पास आता, बोल क्या है इधर। सांप वो मोर बोलता
دیکھ با مسئلہ ایسا ایسا ہے, انہیں بہت رو رہا شیطان ہے, بہت پریشان ہے. انہیں کیا کہ ذرا اندر جا کے آتا ہوں, مجھے اللہ باہر ڈالا بہتی چھے, میں ذرا چپ جا کو تو دیکھ کو آتا ہوں کر رہا ہوں. نہیں کہتا کیا بولتا بولو نہیں, شیطان کیا بولتا, میں ان کو باہر لاتا ہوں کر نہیں بولتا, اس کے دل دماغ میں اتنا میں سے باہر لانا کر کو. لیکن انہیں کیا بولتا کہ جو ہے نہیں, میں اتنے دن وہاں جنت میں نہیں گیا, میں بھی ذرا جنت میں جا کے ٹہل کو آگ چھوڑ دوں, خالی میں یوں جاتا ہوں, یوں آگ چھوڑ دوں, یوں گھسا کہ یوں آئے کہ ہمارے ہم بولتے دیکھو یوں جا کہ یوں آگ چھوڑ دوں کروں. انہیں صاحب کیا بولتا کہ جو ہے ایسا بہت رو رہا ہے, ٹھیک ہے لو ایک کام کریں گے, دروازے سے تو لے کو جانا مشکل, میں جو ہے کھڑکی میں آ کو بیٹھتا ہوں. کہاں بیٹھتا ہوں؟ کھڑکی میں آگے. یہ روایتیں ہیں ایک تسلسل کے, لیکن میں آپ کو جو ایک حساب سے جو ہے وہ ساری چیزیں دلائل ہوئے چھوڑ کے میں سیدھے سمجھاتے جا رہا ہوں آپ کو. تو سانپ کیا بولتا, میں کھڑکی میں آگے بیٹھتا ہوں, آگ بیٹھتا ہوں, وہاں سے کیا ہے اندر لے جائیں گے. وہ کیسا لے جاتا ہے, کیا نہیں, میں صرف کھڑکی میں آ کو منہ کھولے بیٹھتا ہوں, واہ میں منہ کھولے بیٹھتا ہوں, تو کیا نہیں سیدھا اندر گھس کو بیٹھ چھوڑنا میرے منہ میں, میرے منہ میں بیٹھا تو میں جاتا ہوں اندر, میں گیا کہ تو بھی میرے ساتھ اندر آتا. اب باہر سے بلا لے گئے اگر بولے تو پکڑا پکڑی ہوتی, اب کانسی بھی بولا کہ پکڑا پکڑی ہوتی, اس واسطے نکو میں منہ کھول کو بیٹھتا ہوں, تو کیا ہے منہ میں بیٹھ, میں تجھے کیا ہے چھپا کو لے کو جاتا ہوں. خوش ہوتا شیطان بھی مور بھی, ہاں بہت اچھا آئیڈیا ہے, چل کرو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, انہیں سانپ جاتا جا کو کھڑکیوں, اس واسطے جو ہے سانپ مور کی دشمنی ہے, یاد رکھو آپ, سانپ مور یہ دشمنی, سانپ انسان دشمنی. خیر انہیں کیا کرتا, سانپ آ کی کھڑکی میں بیٹھتا, منہ کھلے بیٹھتا چوپ, کیا کرتا ہوا شری, کیا کر رہا انہیں ہوا شری, اسے کیا بول رہا ہوں اسے, اب یہ بھی رہتی کر بول گئی تھوڑا ایسا تو بارہ تو رہیں گا, جنت کی ہوا سے اچھی نہیں لگی سے, جنت کی باہر کی ہوا, ہوا شری کو آپ کو منہ کھول کو بیٹھتا ہمیں. طبیعت میں گندگی رہے تو کیا کر سکتی ہوں, انہیں جو ہے باہر کو منہ کھول کو ہوا لیتے بیٹھتا انہیں. آئیڈیا دیکھو, اللہ سب جانتا, کیوں ابھی انہیں جو چالاں کر رہے تھے, یہ چال مثال بننا تھا دنیا کے واسطے, اس لیے خدا چھوٹ دیتا, خدا چھوٹ اس لیے. حضرت آدم علیہ السلام گندم کھانے گئے تھے, خدا روک لیتا چاہتا, اس کی مرضی, اس کی حکمت, اس کی مشیت, اس کا ارادہ. تو سانپ منہ کھول کر بیٹھتا, شیطان کیا کرتا, مور اشارہ کرتا, ادھر سے انہیں منہ کھول بیٹھے, ادھر سے مور اشارہ مارتا, شیطان جا کو سانپ کے منہ میں بیٹھ جاتا. بیٹھنے کے بعد میں اب کیا ہے, سانپ جو ہے دیکھو آرام سے ادھر کو ٹہلتے ٹہلتے سیدھا کیا ہے حضرت آدم اور ہوا کہاں تھے دیکھو, اس طرف لے جانے کی بات ہوئی تھی, وہاں جاتا ہے. سانپ کو شیطان کو ڈر کے مارے پیشاب آتا, اب اندر ہوں کیا ہوتا کہ میرا حال کیا نہیں کی کروں, ڈر کے مارے پیشاب آتا, جس کی وجہ سے جو ہے شیطان سانپ کے منہ میں پیشاب کر لیتا ہے, جس کی وجہ اس کے بعد جو ہے سانپ کے منہ میں زہر پیدا ہوا. شیطان جب پیشاب کرا اس کے بعد جو ہے سانپ کے منہ میں, پہلے زہر نہیں تھا اس کے منہ میں, سانپ کے منہ میں پہلے زہر نہیں تھا, اسے لے جاتا, پھر جو ہے انہیں جا کے جو بھی کرنا تھا کرتا. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالی مور, سانپ, شیطان سب, پھر حضرت آدم ہوا ان کو سڑتا, سڑنے کے بعد پھر حضرت آدم ہوا ان کو بھی اتارتا, ان کو ڈھگلا تھا پہلے, دونوں آتے نیچے, سانپ بھی آتا, مور بھی آتا, شیطان بھی آتا, تینوں ایک دوسرے سے جھگڑتے جاتے ہیں, تو مجھے گرایا, تو مجھے پھنسایا, تو مجھے پھنسایا, تو مجھے پھنسایا, تو
تینوں ایک دوسرے سے جھگڑتے کیا ہے زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اس واسطے سب سے پہلے جو زمین کے اوپر انہوں آئے، دیکھو یہ سانپ مور یہ شیطان، تینوں کے تینوں لڑائی خوراش تھے، تینوں کی تینوں جھگڑے خوراش تھے۔ اس واسطے زمین میں زیادہ جھگڑے فسادی ہوتے رہتے زمین میں، اس واسطے جھگڑے فساد ہوتے ہیں کیونکہ پہلے ایسا لے کے آئے تینوں کی تینوں کیا ہے، تینوں کی تینوں خطرناک پلیئرز ہیں، تینوں کی تینوں ڈینجرس ہیں، تینوں ڈینجر۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر تینوں بعد میں حضرت آدم اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتارتا، زمین پر بعد میں ان کو اتارتا۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت میں کیا دیا تھا؟ ناخن کا لباس۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ناخن کا لباس تھا۔ پھر جب خطا ہوئی آپ سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لباس کو اتار لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو، اپنے سطر کو جو ہے جنت میں پتوں سے ڈھانپنا شروع کیا۔ کس سے؟ پتوں سے ڈھانپنا آپ نے، یعنی جنت ہی میں آپ نے پتوں سے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام لباس اتر جاتا ہے، نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں پیر میں باقی رکھتا ہے۔ یہ جنتی لباس ہے۔ جب انسان اسے دیکھتا ہے، ہنسی کیوں رکتی ہے؟ ہنسی تو نہیں رکنی چاہیے تھی۔ ناخن کو دیکھنے کے بعد ہنسی کیوں رکتی ہے؟ انسان کا جسم اس بات کو یاد نہیں رکھتا، بلکہ انسان کی روح اس بات کو یاد رکھتی ہے۔ روح نے اس بات کو یاد رکھا، ہماری روح جانتی ہے کہ یہ جنت کا لباس تھا، خطا کے بعد جو ہے یہ اتار لیا ہے، نشانی کے طور پر اسے باقی رکھا گیا ہے۔ جب انسان اسے دیکھتا ہے تو روح جب اس کی دیکھتی ہے، روح احساس کرتی ہے، روح کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ نافرمانوں کو دنیا میں خوش ہونے کا کیا موقع ہے؟ نافرمان دنیا میں کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ فوراً انسان کے اوپر جو ہے بازمردگی، یعنی یوں سمجھے آپ اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کا چہرہ، انسان کا چہرہ مرجھا، خوشی رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جنت کو پیدا فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو پیدا فرمایا، جہنم کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، ساروں کو پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا، وہ رب ہو کر خوش ہوتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے۔ اور ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم حضور کی آمد پر خوشی منا کر ہم بھی خوش ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حضور کی پیدائش کے موقع پر ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہم تمام کا خوش ہونا، یہ ہمارا حق ہے دوستو، یہ ہماری روح کا حق ہے، یہ ہمارے جسم کا ہم پر حق ہے، کیونکہ ہمارا جو جسم ہے یہ بنا ہی ہے حضور کے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ یہ ہم پر خوش ہونا، یہ ہمارے جسم کا حق ہے، ہماری روح کا حق ہے کہ روح خوش ہو حضور کی آمد ہو، جسم خوش ہو حضور کی آمد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود خوش ہوتا ہے اور خوشی منانے کا حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندوں خوشی مناؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرما کر خوشی منائی، اور اس کے بعد پھر ساری مخلوقات کی تخلیق فرما کر، ساری مخلوقات کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس کی خوشی کا اظہار کرنا کس کے لیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشی کا اظہار فرمایا کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اگر خدا خوش ہوتا ہے تو خدا کی خوشی کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، اور حضور کی خوشی کو دیکھ کر خدا خوش ہوتا ہے۔ یہ ایسے خوشیاں ہیں کہ تم خدا کو خوش کرو تو حضور خوش ہوتے ہیں، اور حضور کو خوش کرو تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے خدا کو خوش کرتے ہیں، میلاد منا کر حضور کو خوش کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت نماز والے بھی ہیں، ہم اہل سنت میلاد والے بھی ہیں، کہ ہم نے نماز کو بھی قائم کیا ہے، میلاد کو بھی قائم کیا ہے۔ ہم نے خدا کی خوشی کو بھی پایا ہے، ہم نے حضور کی خوشی کو بھی پایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے دوستو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جھولیوں میں دونوں خوشیاں رکھی، ہماری تقدیر میں دونوں خوشیاں رکھی۔ ہم ناز کریں اپنے آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جس سے خدا خوش ہوتا ہے اسی کو حضور کی آمد پر خوشی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد کے موقع پر خوشی منانے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنی طرف سے یہ خوشی نہیں منا رہے، یاد رکھو آپ، یہ ہم اپنی طرف سے خوشی نہیں منا رہے، کیونکہ تمہارے اولاد کی خوشی تم اپنی طرف سے مناتے ہو، لیکن حضور کی پیدائش کی خوشی کوئی مائی کا لال اپنی طرف سے نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کی جانب سے اسے اجازت نہ ہو۔ جب اللہ وہاں سے اجازت ہوتی ہے تو یہاں محفل میلاد سجتی ہے، جب وہاں سے اجازت ہوتی ہے تب یہاں محفل میلاد میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو ہم محفل میلاد میں بیٹھتے ہیں، یہ ہم اپنے کام دام کو چھوڑ کر ہم نے احسان نہیں کیا ہے، بلکہ ہم خدا کے احسان مند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضامندی عطا کی ہے، خدا نے خوشی کا اظہار کیا ہے، ہمیں اپنی خوشی عطا کی ہے، اور خدا کی خوشی کس میں ہے؟ جس میں مصطفیٰ کی خوشی ہو، جس میں مصطفیٰ کی خوشی اس میں خدا کی خوشی۔ اور مصطفیٰ کی خوشی کس میں ہے؟ جس میں خدا کی خوشی اس میں مصطفیٰ کی خوشی، جس میں مصطفیٰ کی خوشی اس میں خدا کی خوشی، اور جس میں خدا کی خوشی اس میں مصطفیٰ کی خوشی۔ اور اہل سنت ایسے ہیں جنہوں نے نہ خدا کو چھوڑا ہے نہ حضور کو چھوڑا ہے۔ ہم نے نہ خدا کو چھوڑا ہے نہ حضور کو چھوڑا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو زندگی بھر صرف خدا 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 ہی کہتے ہیں، لیکن اہل سنت ایسے ہیں جہاں خدا کہتے ہیں وہیں حضور بھی کہتے ہیں، جہاں خدا کہتے ہیں وہیں رسول کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے نصیب میں ہے دوستو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان فرمایا ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جس کی بدولت ہم اور آپ بیٹھ کر میلاد منا رہے ہیں، حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا سے، پھر آپ ظاہری طور پر رخصت بھی ہو گئے۔ آج بھی یہ خوشی منانے کی وجہ کیا ہے دوست؟ آج بھی یہ خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور بہت ساری وجہ آپ سنتے ہیں، ایک وجہ میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ